خوف پیدا ہو جائے گا۔ اللہ جہاں تمہیں دیکھنا چاہتا ہے تم وہاں دکھائی دو، اور جہاں نہیں دیکھنا چاہتا ہے وہاں تم مت دکھائی دو، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ رب العزت اپنے بندے کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے پیارے اس بات کو ذہن میں رکھنا، ہر وہ جگہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو، ہر وہ جگہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں چلے، جہاں ہمیں دین بھی یاد دلائی جائے، جہاں ہمیں آخرت کی بھی تیاری کرائی جائے، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ محفلیں ہیں، یہی وہ ہمارے سامنے لہکتی ہوئی اور ٹھٹھادار مجمع ہے، جس مجمع کو، جس محفل کو اللہ رب العزت دیکھنا چاہتا ہے۔ اور ان محفلوں میں جب انسان آتے ہیں اور آ کر علماء کے زبانی بیانات سنتے ہیں، اپنے تقدیروں کو بدلتے ہیں، اپنے آخرت کو سنوارتے ہیں، اور پھر یہاں سے جانے کے بعد اپنی زندگی کو مکمل طور پر سدھار لیتے ہیں، تو یہی وہ جگہ ہے جہاں پر انسان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کے برعکس جہاں پر اللہ اپنے بندوں کو نہیں دیکھنا چاہتا، میرے جوانوں، میری نسلوں، اس بات کو یاد رکھو، ہم نے اگر ایسی محفلوں کی طرف قدم بڑھایا، وہ محفلیں کون سی ہے جہاں پر نچنیوں کے سامنے گانے گائے جاتے ہو، جہاں پر بازاریں لگتی ہو، جہاں پر گویے آتے ہو، ایسی محفلیں جہاں پر صرف عیاشیاں ہوتی ہو، جہاں پر صرف اللہ کی رحمت کے بجائے زحمت کا نزول ہوتا ہو، وہاں سے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ میرے پیارے، اس بات کو اگر ہم ذہن میں رکھیں کہ جہاں پر اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے ہم وہاں دکھائی دیں، اور جہاں نہیں دیکھنا چاہتا وہاں ہم نہ دکھائی دیں، ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ اب دوسری بات، اگر ہمیں پتہ کرنا ہو کہ ہمارے اندر اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوگا، ائمہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جن باتوں کو تمہیں کرنے کا حکم دیا ہے تم ان چیزوں کو کرو، اور جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا ہے تم اس چیز سے رک جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ جس چیز کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، میرے پیارے، ہماری پہچان اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ ہم کو اللہ رب العزت نے، امت محمدیہ کو اللہ رب العزت نے بہترین امت کہا ہے۔ اس بہترین امت کو کہنے کی وجہ کیا ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی امتیں آئی، جتنے بھی انبیاء کے پاس امتیں آئی، کسی کو بہترین امت کا لقب نہیں ملا، لیکن بہترین امت کا لقب ہمیں ملا۔ کیوں؟ وہ بھی اللہ نے بتا دیا، تؤمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ یہ اس عمل کی بنیاد پر اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین امت کہا ہے۔ تو جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اور جن باتوں سے ہم دور، جن باتوں سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ان باتوں سے اگر ہم دور رہیں گے تو ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اب میں آپ کو لے کر چلوں، وقتی کی قلت دامنگیر ہے، مختصر طور پر اگر ہم اپنے اسلاف کی زندگی کو کھنگالیں کہ ان کے اندر اللہ کا خوف کیسا تھا، ان کے اندر اللہ کا ڈر کیسا تھا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک دن باغ کی طرف چہل قدمی کے لیے گیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باغ کے اندر موجود ہیں، میرے اور حضرت عمر کے درمیان صرف ایک دیوار حائل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے عمر، خطاب کا بیٹا، امیر المومنین کا لقب۔ حضرت عمر اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں خود سن رہا ہوں، حضرت عمر بن خطاب کے سامنے کوئی لوگ موجود نہیں ہے، اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے عمر، خطاب کا بیٹا، امیر المومنین کا لقب، اللہ سے ڈر۔ نعرہ رسالت یا رسول مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت،
اصلاح معاشرہ کانفرنس محترم ساگر رضا دی آنچ پوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ. حضرت عمر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈر ورنہ قیامت کے دن تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دیے تھے کہ عمر تم جنتی ہو. جنتی کی بشارت ملنے کے باوجود حضرت عمر کے اندر اس قدر اللہ کا خوف کہ حشر کے میدان میں اللہ کے سامنے جواب دہی سے ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمر اللہ سے ڈر ورنہ تمہیں سخت عذاب دیا جائے گا. اور آگے چلیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب بھی قبرستان کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کی داڑھی بھیگ جاتی ہے. کسی نے عرض کیا حضور کیا بات ہے؟ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ تو اس قدر روتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں، لیکن جب قبر کی بات چلتی ہے، آپ قبرستان میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے. حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی سنا ہے کہ قبر یہ تمہاری آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. اگر تم یہاں کامیاب ہو جاؤ گے تو آخرت کے سارے مراحل میں کامیاب ہو جاؤ گے، لیکن اگر قبر ہی میں کامیاب نہ ہوئے تو پھر تمہارے سارے مراحل دشوار سے دشوار ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ حضرت عثمان جن کو جنت کی بشارت مل چکی ہے کہ عثمان تم بھی جنتی ہو، جنتی ہونے کے باوجود ان کے اندر اللہ کا خوف اس قدر پیدا ہے. لیکن آج ہم اپنے آپ میں تصور کریں، آج ہم اپنے اعمال کو کھنگالیں کہ ہم